الجنة والناس روحانی علاج مکمل اعتماد کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا خادم مفتی ریاض جمیل اور آپ دیکھ رہے ہیں روحانی علاج چینل۔ ناظرین محترم، رزق کی تنگی کے حوالے سے مزید ویڈیو دیکھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، روحانی علاج چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ ساری انسانیت ہی پریشان ہے، اور خصوصاً وہ لوگ کہ جو غربت کی چکی میں پس رہے ہیں، جن کی کبھی دہاڑی لگتی ہے کبھی نہیں لگتی، اور اسی طرح وہ لوگ کہ جو اعلیٰ تعلیم پر لاکھوں روپے خرچ کر چکے ہوتے ہیں اور ان کے پاس بہترین ڈگریاں ہوتی ہیں، ایکسپیرینس ہوتا ہے، ڈپلومے ہوتے ہیں اور سرٹیفکیٹس ہوتے ہیں، ان سب کے باوجود ان کو نوکری نہیں دیتی، تو روزگار کے حوالے سے وہ الگ سے پریشان ہوتے ہیں۔ اور وہ غریب غربا لوگ کہ جن کے گھر میں کبھی چولہا جلتا ہے کبھی بجھ جاتا ہے، یعنی کبھی کھانے کو ملتا ہے کبھی کھانے کو نہیں ملتا، بچوں کی فیس، گھر کا کرایہ اور روزانہ کے کھانے پینے کے اخراجات، گیس اور بجلی اور پانی وغیرہ کے بل اور بہت سارے اخراجات جو ایک محدود ترین وسائل رکھنے والے غریب آدمی کے لیے بہت پریشانیاں لاتے ہیں۔ تو آئیے یہ تمام احباب جو رزق کی تنگی کا شکار ہوں اور زندگی کی گاڑی دھکیلنے میں ان کو مشکل ہو رہی ہو، وہ ایک وظیفہ اگر محبت، ہمت اور شوق سے کر لیں تو اللہ رب العزت کی ذات سے 100% امید ہے کہ رزق کی تنگی دور فرما دے گا۔ اب وہ وظیفہ آسان ہے، لیکن ہمت چاہیے اس کے کرنے کے لیے، اور وہ ہمت آپ نے اپنے اندر پیدا کرنی ہے۔ پھر اس وظیفے کی برکت سے اللہ کی طرف سے آسمان سے اترتی ہوئی مدد اور زمین و آسمان سے برکتوں کے کھلتے ہوئے دروازے آپ اپنی سر کی آنکھوں سے انشاءاللہ دیکھیں گے۔ وظیفہ اچھی طرح سماعت فرما لیں کہ جمعے کی نماز پڑھنے کے بعد کسی تنہائی کے مقام پر جا کر آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ تنہائی کے مقام پر جانے سے مراد یہ ہے کہ جہاں آپ کو کوئی آ کر ڈسٹرب نہ کرے، اور آپ گھر کے اندر کسی جگہ بیٹھک میں جا کر کونے میں بیٹھ جائیں یا مسجد کی کسی حجرے میں بیٹھ جائیں، کہیں بھی جا کر آپ بیٹھ سکتے ہیں۔ جمعے کی نماز پڑھنے کے بعد وہیں بیٹھ کر یا گھر میں بیٹھ کر ایسی جگہ تلاش کرنی ہے جہاں آپ بیٹھیں تو آپ کو کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو، تو وہاں آپ تشریف فرما ہوں، اور آپ نے 3 کام کرنے ہیں۔ نمبر 1، سورۃ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد آپ نے 100 مرتبہ پڑھنی ہے۔ نمبر 2، درود شریف آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کون سا درود شریف؟ آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہوں، جو آپ کو یاد ہو۔ درود ابراہیمی پڑھیں تو کیا ہی بات ہے، لیکن کوئی سا بھی آسان درود شریف آپ پڑھ سکتے ہیں۔ صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم، یا کوئی بھی اور درود شریف جس کو پڑھنے میں آپ کو آسانی ہو، 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد حدیث کے اندر بتایا گیا یہ دعا ہے، وہ آپ نے پڑھنی ہے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ دوبارہ اس کو سن لیں، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ یہ دعا آپ نے 70 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اب رہ گیا آخری سوال کہ یہ عمل کتنے عرصے تک کرنا ہے، تو حضور یہ عمل صرف 7 جمعے کرنا ہے۔ اب بتائیے کتنا آسان کام ہے۔ 7 جمعے نہیں، 7 سال سے بے روزگار پھرنے والوں کو بھی کہا جائے بھائی بیٹھ کر 7 جمعے یہ عمل کر لو، تو وہ کہتے کوئی اور پڑھ لے، کوئی اور ہمارے لیے دعا کر دے۔ میاں کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، تو اتنی سی محنت تو آپ کر لیں، تو پھر انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت بھی اپنی مدد اور نصرت آپ کے شامل حال کرے گا۔ تو 7 جمعے یہ 3 مسنون اعمال کر کے اللہ تعالیٰ سے مسلسل دعا مانگتے رہیں کہ اے اللہ، رزاق تیری ذات ہے اور حساب رزق عطا کرنے والی تیری ذات ہے، تو مجھے اور میری آنے والی نسلوں کو بھی اے اللہ
بے حساب رزق حلال نصیب فرما۔ تو انشاءاللہ العزیز 7 جمعے سے پہلے یا 7 جمعے کے اندر ہی اللہ تعالیٰ آپ کے لیے روزگار کا انتظام فرما دے گا، آپ کی رزق کی تنگی دور کر دے گا۔ اس کے بعد بھی اگر اللہ تعالیٰ ہمت دے تو آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، ورنہ وظیفے کے طور پر اس کی مدت صرف 7 جمعے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رزق حلال کشادگی والا نصیب فرمائے، اور اس کی تنگی میں جتنے بھی مسلمان مبتلا ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نجات عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کو لائک کریں اور روحانی علاج کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔